ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، ہم سوچتے ہیں کہ جاپان اور چائنا کیوں اس قدر ترقیات کی زینے طے کرتے ہوئے اس وقت پوری دنیا میں عالمی سطح پر کسی بھی چیز کی مینوفیکچرنگ میں ہو اور کسی بھی چیز کے بنانے میں پوری دنیا کی مارکیٹ میں وہ لوگ پائے جاتے ہیں۔ یہ دنیا کی ترقیات کی مثال ہے۔ اخلاقی اعتبار سے بھی یہ ممالک کس طرح سے انسانیت کا سپورٹ کرتے ہیں اور انسانیت کا سپورٹ نہ کرنے کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کو کس قدر جو ہے کھنچاؤ کا سامنا پڑتا ہے، ذلت کا سامنا پڑتا ہے۔ چائنا سے آنے والی یہ خبر میں آپ لوگوں کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں۔ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں جب کوئی دہشت گرد کہیں، عسکریت پسند کہیں یا بھیڑ کسی کو مارتی ہے یا کوئی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، بحیثیت انسانیت سبق یہ دیا جاتا ہے کہ اس مظلوم انسان کو بچایا جائے۔ لیکن یہ دور سوشل میڈیا کا ہونے کی وجہ سے سب لوگ، کم سے کم اگر وہاں 100 افراد ہوں گے تو سب کے سب اس حادثے کا یا اس واردات کا ویڈیو بناتے رہیں گے، لیکن اس کو بچانے کی یا اس مشکل دور سے جو گزر رہا ہے اس کو آسانیاں پیدا کرنے کی کوششیں نہیں ہوتی۔ لیکن چائنا کی عدالت نے آج ایک جو فیصلہ دیا ہے اسے ایک بار پھر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آج بھی کچھ انسانیت باقی ہے، اور اس طرح کے فیصلے ہمارے بھارت میں بالخصوص آئیں گے تو یہ تو تصور ہی نہیں کر سکتے۔ چینا میں، ملک چین میں 87 سالہ ایک شخص اپنے الیکٹرک بائک سے جا رہا تھا شانگ ڈانگ پریانگ نامی ایک گاؤں میں، الیکٹرک اسکوٹر پر سوار، لیکن کسی وجہ سے وہ حادثے کا شکار ہوا اور اسکوٹر سے نیچے گر گیا۔ اس وقت وہاں سے 10 افراد گزر رہے تھے، کسی نے بھی اس کو سپورٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، کسی نے اس کو نہیں اٹھایا۔ بحیثیت انسان ظاہر سی بات ہے کہ لوگ جاتے ہیں، بچاتے ہیں بہت کچھ۔ پھر اس کے بعد یہ منظر سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی۔ سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہونے کے بعد اس کے اہل خانہ سیدھے عدالت گئے اور انسانیت، اس غیر انسانی سلوک کی وجہ سے ان تمام 10 افراد جس میں نشاندہی ہو رہی تھی اس سی سی ٹی وی کیمرے میں، یہ مقدمہ درج کیا کہ ان کے بوڑھے شخص، ان کے بزرگ شخص راستے میں گرنے کے باوجود ان لوگوں نے ان کی جو ہے سپورٹ نہیں کیا، تعاون نہیں کیا، اس وجہ سے یہ انسانیت کے دشمن ہے، ان کے خلاف مقدمہ دائر کیا جائے۔ عدالت نے اس درخواست گزاروں کی درخواست کو قبول کیا، جس کو پٹیشن کہا جاتا ہے۔ پھر اس پر سنوائی ہوئی اور اس کے بعد باقاعدہ ان تمام افراد کو مجرم قرار دیا گیا، کیونکہ انہوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا کہ ایک گرتے ہوئے شخص کو جو تکلیف میں تھا اس کو بحیثیت انسان ہونے کے ناطے اس کا سپورٹ نہیں کیا، تعاون نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ان تمام لوگوں پر ملک چین کے کرنسی کے اعتبار سے 1,40,000 یوان جرمانہ عائد کیا گیا، ان سے وصولا گیا۔ اگر بھارتیہ کرنسی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ 16,50,000 روپے بنتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس طرح سے عدالت نے
یہ فیصلہ سنانے کے بعد کہ انہوں نے انسانیت کا سپورٹ نہیں کیا، اس وجہ سے ان پر یہ جرمانہ عائد کیا جاتا ہے، فیصلہ سامنے آنے کے بعد اس پر الگ الگ طرح کے تبصرے شروع ہوئے. لوگوں نے الگ الگ اعتبار سے اس پر تبصرے کیے. وہی تبصرہ جو تبصرہ میں نے آپ کے سامنے شروع کیا، کسی نے لکھا کہ ملک چین اگر آگے بڑھتا ہے تو صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں پر جو ہے الیکٹرانک ہو یا دیگر کسی بھی چیزوں میں ٹیکنالوجیز میں بہت آگے ہے، وہ انسانیت میں بھی آگے ہے. وہاں کے عدلیہ کے نظام میں آج بھی انسانیت اور انصاف پایا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں اس ملک کے لوگ آگے ہیں، یہ کہتے ہوئے اس پر تبصرہ کیا ہے. کتنی خوبصورت ناظرین گرامی یہ فیصلہ تھا، اور یہ ہمارے بھارت کے لوگوں کے لیے بالخصوص جو موب لنچنگ میں شریک ہوتے ہیں مختلف قسم کے، یہاں تک کہ بھارت میں اس وقت بھارت کا چہرہ یا انسانیت کا چہرہ ڈوب چکا تھا، جو ایک انسان راستے چلتے ایک خاتون کے ساتھ ریپ کر رہا تھا دن دہاڑے، اور اس کی ویڈیو بنا کر کے وائرل کی گئی تھی، اور یہ خبر ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا، لیکن اس کو روکنے کی کوششیں نہیں ہوئی تھی. اس قدر انسانیت جو ہے وہ اس وقت درندگی کا یا حیوانیت کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہے. ایسی صورتحال میں بھارت میں پیش آنے والی یہ ساری واردات جو غیر انسانی ہیں، ایسے میں جب اس طرح کے ملک چین سے آنے والے فیصلے، اس طرح کے مقدمے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کا سبق پوری دنیا کو پیش کرتے ہیں. یہ خبریں نہیں دکھائی جاتی، دبا دی جاتی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو ہے دنیا کو اس طرح کی خبروں کو سامنے لا کر کے انسانیت کا پاٹھ پڑھانا چاہیے. ناظرین گرامی، بھارت میں نماز پڑھنے کو لے کر کے راستوں پر جو ہنگامے ہو رہے ہیں، ہوتے ہیں، عید کا موقع آتا ہے تو کیا صورتحال بنتی ہے، کس طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں میڈیا میں تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ کوئی اگر 2 رکعت کسی کونے میں پڑھ لے تو دوسرے تو مسلمان آ کر کے وہاں قبضہ کر لیں گے. پارلیمنٹ میں اگر 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت مل جاتی ہے تو میڈیا چلانے لگتا ہے کہ پارلیمنٹ پہ قبضہ ہو جائے گا. ایسے میں ایک ویڈیو ایک ٹرک ڈرائیور نے بنا کر کے بھیجا ہے، اور وہ خود اس پر تبصرہ بھی کر رہا ہے. میں اس پر تبصرہ نہیں کروں گا، ویڈیو آپ خود دیکھ لیں. دیکھ لو بھائیو، یہ بولتے ہیں کہ نماز مت پڑھو روڈ پہ. اب دیکھ لو یہ روڈ پورا ہی بلاک کر رکھا ہے بھائی. اب دیکھ لو ہماری تو صرف نماز 5-10 منٹ ہوتی ہے بس، جبریڈے میں پورا روڈ بلاک ہے ایک سائڈ سے. اب تم دیکھ لو بھیا، کچھ ہو رہا ہے بھیا جاگرن وغیرہ پہ. پورا روڈ بلاک ایک سائڈ سے، جام بھی لگ رہی ہے. صرف ہماری جو نماز ہے 10 منٹ کی نماز ہوتی ہے ہماری. ناظرین گرامی، آج سے 8 دن پہلے میں نے اپنے پرائم ٹائم میں ایک موت کے سلسلے میں خبر سنائی تھی. کتنی موت ایسے آ گئی اچانک، نوجوان طبقے میں گھوڑے پر سوار ناچ گانا کرتے ہوئے. تازہ جو خبر میں نے موت کی سنائی وہ خبر تھی ایک شادی میں اپنی 25 سالہ سالگرہ میں ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ناچ رہا ہوتا ہے، پھر نیچے گر کے دھڑام سے اس کی جان چلی جاتی. اس کے بعد ایک ویڈیو گزشتہ 2 دن سے وائرل ہونے لگی ایک مدرسے کے طالب علم کی، جو تقریر کر رہا تھا اسٹیج پر، اور پھر ملک الموت آ جاتے ہیں. تقریر کے درمیان میں ہی اس بچے کی روح قبض ہو جاتی ہے. اس پر کس طرح کے تبصرے آئے یہ تو سوشل میڈیا میں تو کہتا ہوں کہ ہر ایک کے موبائل میں پایا گیا ہے. آج بھٹکل سے ایک اور پھر خبر آئی، ایک ویڈیو وائرل ہوئی. یہ بھی CCTV کیمرے میں قید ہونے والی ایک موت کی کہانی ہے. 40 45 یا 50 سال کے درمیان کی عمر کے ایک شخص گاڑی نکالتا ہے، اپنے منزل مقصود تک پہنچنے کی کوششیں کر رہا ہوتا ہے، پھر اچانک ملک الموت وہاں آ جاتے ہیں. گاڑی پر ہی سوار وہاں پر ان کی موت چلی جاتی ہے. ناظرین گرامی، موت کہہ کر کے نہیں آتی. پہلے شاید اس طرح کی بہت ساری اموات آئی ہوں گی سڈنلی جو آتی ہیں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے یا بہت ساری، لیکن لوگوں کے سامنے نہیں آتی تھی.
تو لوگوں کو عبرت لینا بھی بڑا مشکل ہوتا تھا. لیکن یہ ڈیجیٹل دور میں اور سی سی ٹی وی کیمرے تو اس وقت ہر شخص اپنے گھر کے سامنے، دکان کے سامنے لگانا خود کو محفوظ تصور کرتا ہے. تو اس کا نتیجہ آج یہ نکل رہا ہے کہ انسان کے پل پل کی خبریں پل بھر میں پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہیں. اور آج کل یہ موت جس طرح سے اچانک، نہ بچہ، نہ بوڑھا، نہ جوان، نہ لڑکپن والا عمر کا، ہر اعتبار سے اموات جس طرح سے جس تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہیں، وہ ہمارے لیے بڑی عبرتناک بھی ہیں اور ہمیں سبق دی جاتی ہیں کہ موت تو آنی ہے، آج یا کل، اور کب آ جائے پتہ نہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم موت کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ اصل سوال ہے ناظرین گرامی. یہ ویڈیو آئی تو سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے سامنے بھی اس کا تبصرہ کروں. آئیے ناظرین گرامی دیگر خبروں کی جانب بڑھتے ہیں. دہلی کے اصل وزیر اعلیٰ کون ہیں؟ عام آدمی پارٹی نے سوال اٹھایا ہے. وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا ان کے شوہر منیش گپتا کو لے کر سنگین الزامات عائد کیے جا رہے ہیں. دراصل کچھ تصویریں اور ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس پر عام آدمی پارٹی کے لیڈران سوال اٹھا رہے ہیں، بالخصوص سینئر لیڈر آتشی جو سابق وزیر اعلیٰ بھی رہی ہیں اروند کیجریوال کے جانے کے بعد. آپ جانتے ہیں دہلی کی باغ ڈور دراصل وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا کے بجائے ان کے شوہر منیش گپتا کے ہاتھ میں ہے، جو آئینی اور جمہوری نظام کے لیے باعث تشویش ہے کہتے ہوئے انہوں نے بیان جاری کر دیا. انہوں نے دراصل ایک پریس کانفرنس کیا اور ایک تصویر دکھائی، پھر کہا یہ تصویر بہت کچھ کہتی ہے. اس میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ منیش گپتا دہلی کے اہم سرکاری محکموں جیسے ایم سی ڈی، ڈی جے بی، پی ڈبلیو ڈی اور ڈی یو ایس آئی بی کے اعلیٰ افسران کے ساتھ میٹنگ کرتے دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ وہاں پر وزیر اعلیٰ نظر نہیں آ رہی ہیں. سوال یہ ہے کہ وہ کس اختیار کے تحت ان محکموں کی میٹنگ کی صدارت کر رہے ہیں؟ کیا کوئی وہ آئینی پوسٹ پر ہیں؟ انہوں نے مزید کہا کہ یہ منظر دہائیوں پرانی اس روایت کی یاد دلاتا ہے جب گاؤں کی سطح پر خواتین سرپنچ تو منتخب ہوتی تھیں لیکن اصل اختیار ان کے شوہروں کے پاس ہوتا تھا جنہیں سرپنچ پتی کہا جاتا تھا. آتشی نے کہا ہم نے ان روایتوں کے خلاف جدوجہد کی، خواتین کو تربیت دی تاکہ وہ خود اپنی ذمہ داری نبھا سکیں، لیکن آج دہلی جیسے جدید شہر میں ہم وہی پرانا ماڈل وزیر اعلیٰ کے عہدے پر دیکھ رہے ہیں. یہ کہتے ہوئے انہوں نے سوال اٹھانے کی کوشش کی ہے تو کیا واقعی ریکھا گپتا وہ جو ہے ریموٹ پر چل رہی ہیں؟ کیا ان کے شوہر جو ہے سب کچھ باہر کی باغ دوڑ سنبھال رہے ہیں؟ اس طرح کی ساری تفصیلات فراہم کرنے کے بعد دہلی کے وزیر اعلیٰ پر اب لگاتار سوالات اٹھتے جا رہے ہیں. ناظرین گرامی الہ آباد ہائی کورٹ نے یو پی کے ڈی جی پی کو یہ سخت ہدایت دی ہے کہ بغیر وجہ اور بنیاد کے گرفتار کرنا غیر قانونی ہے. ایک اہم فیصلے میں الہ آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ کسی شخص کو اس کی گرفتاری کی وجہ اور بنیاد بتائے بغیر گرفتار کرنا غیر قانونی ہے. عدالت نے ہدایت دی کہ گرفتاری کے وقت آئین کے آرٹیکل 22(1) اور سی آر پی سی کی دفعہ 50 جو اب بی این ایس سی کی دفعہ 47 ہو چکی ہے، اس کے تحت حقوق پر سختی سے عمل کیا جائے. عدالت نے ڈی جی پی یو پی کو ایک سرکولر جاری کرتے ہوئے اور تمام ضلعی پولیس سربراہوں کو قانونی دفعات پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت جاری کی ہے. رامپور کے منجیت سنگھ عرف اندر کی عرضی کو قبول کرتے ہوئے حکم جسٹس مہیش چندر ترپاٹھی اور جسٹس پرشانت کمار کی ڈویژن بینچ نے عرضی گزار کے وکیل اور ایڈیشنل گورنمنٹ ایڈوکیٹ پرتیش مالویہ کی سماعت کے بعد دیا ہے اور ان کا دعویٰ تھا کہ ان کو بغیر بتائے گرفتار کیا گیا ہے. ناظرین گرامی عالمی سطح کی خبروں پر اگر نظر کرتے ہیں تو خبر یہ آ رہی ہے کہ ایرانی جوہری پروگرام پر بات چیت کے لیے ایران اور امریکہ کی وفود عمان کے دارالحکومت مسقط میں مذاکرات کرنے کے لیے پہنچ چکے ہیں. امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں فوجی کارروائی کی دھمکی دی ہے. ایران کا کہنا ہے کہ وہ جوہری ہتھیاروں کا خواہاں نہیں ہے اور وہ پابندیاں ہٹانا چاہتا ہے. واشنگٹن اور تہران کل ہفتے کو عمان میں مذاکرات کے ایک دور کی تیاری کر رہے ہیں. وائٹ ہاؤس نے جمعہ کو تصدیق کی کہ تہران کے انکار کے باوجود ایران کے ساتھ امریکی مذاکرات براہ راست ہوں گے. وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیویٹ نے صحافیوں کو بتایا کہ ایرانیوں کے ساتھ براہ راست مذاکرات ہوں گے. میں چاہتی ہوں
کہ بالکل واضح ہو۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ صدر ایک ہی کمرے میں براہ راست بات کرتے ہوئے سفارتکاری اور براہ راست بات چیت پر یقین رکھتے ہیں۔ ادھر ناظرین گرامی، غزہ کی پٹی میں ظالم دہشت گرد نیتن یاہو کی صہیونی درندگی کی انتہا جاری ہے۔ فلسطینی نسل کشی کا 26ویں روز بھی مزید قتل عام کیے گئے ہیں۔ مزید جو ہے یہاں پر موت یعنی شہادتیں ہوئی ہیں۔ 18 مارچ سے اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 1522 کو پہنچنے کی خبریں آ رہی ہیں، جبکہ اس مختصر مدت میں 3834 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ آفیشیل رپورٹ ہے ناظرین کرام۔ ادھر آپ لوگ جانتے ہیں کہ خود اس وقت اسرائیل کی اندرونی سطح پر سیاسی اعتبار سے بھی اور فوجی اعتبار سے بھی بہت ہی زیادہ خانہ جنگی ہے، دوریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ ایسے میں قابض اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ایہود باراک نے اپنے موجودہ ہم منصب ظالم دہشت گرد صہیونی درندہ بنجمن نیتن یاہو پر اسرائیل کو ایک بدعنوان اور انتہا پسند آمریت کی طرف لے جانے کا الزام عائد کرتے ہوئے اسے اسرائیل میں آسان تباہی قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے۔ نجی اسرائیلی چینل بارہ کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والے ایک آرٹیکل میں باراک نے نیتن یاہو پر الزام لگایا ہے کہ یاہو نے اپنی سیاسی اور قانونی بقا کے ذاتی مقاصد کے لیے جنگ چھیڑ رکھی ہے اور ہر دن معصوموں کا قتل عام کر رہا ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، اس دور میں سب سے بڑا منافق اگر کوئی ملک ہو سکتا ہے تو وہ جارڈن اور مصر ہے، جو فلسطینیوں کی کسی بھی اعتبار سے مدد نہیں کر رہا ہے اور ظالم دہشت گرد صہیونی درندوں کے سامنے گھٹنے ٹیکا ہوا ہے۔ ایسے میں وہاں کے عوام میں، نوجوانوں میں جذبات پائے جا رہے ہیں، وہ لگاتار احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ظالم جارڈن کی پولیس نے، اردنی پولیس نے احتجاج کرنے والے مظاہرین پر لاٹھی چارج کر کے ریلی کرنے سے روک دیا ہے۔ یہ ایک ویڈیو اور یہ تصویریں اس وقت آ رہی ہیں۔ نماز جمعہ کے بعد دراصل اردنی پولیس نے ابو عائشہ مسجد کے سامنے احتجاج کو زبردستی منتشر کرنے کے لیے ریلی کو گھیرے میں لے لیا اور وہاں موجود بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا، جن میں اسلامک ایکشن فرنٹ یعنی ایک اردنی سیاسی جماعت کے ایگزیکٹو آفس کے رکن احمد برکات، اسلامی تحریک اور اخوان المسلمین کے کارکنان کے ایگزیکٹو آفس کے رکن مصطفیٰ الصقر کو بھی حراست میں لیا ہے۔ ایک عینی شاہد نے قدس پریس کو بتایا کہ قومی فورم فار سپورٹنگ دی ریسیڈنٹس اینڈ پروٹیکٹنگ دی ہوم لینڈ پارٹی یونین اتحاد نے 11 اپریل کو وادی اردن کے علاقے میں اردن فلسطینی سرحد سے قریب لاپتہ سولجر اسکوائر میں ایک ریلی کا اعلان کیا تھا، جس میں غاصب دشمن کے خلاف مزاحمت کی حمایت اور غاصب دشمن کے خلاف سڑکوں پر احتجاج کی کال دی گئی تھی۔ ادھر ناظرین گرامی، امریکہ سے خبر آ رہی ہے کہ امریکہ میں مقیم ہزاروں افغان شہریوں کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے قانونی طور پر مقیم ہزاروں افغان اور کیمرون شہریوں کی خصوصی حیثیت ختم کر دی۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق محکمہ ہوم لینڈ سیکورٹی کی ترجمان نے اس فیصلے کی تصدیق کی، جس سے تقریباً 14,600 افغان اور 7,900 کیمرون شہری متاثر ہوں گے۔ یہ شہری امریکہ میں عارضی تحفظ حیثیت یعنی TPS کے تحت مقیم ہیں۔ امریکہ میں ان غیر ملکیوں کو TPS دی جاتی ہے جو پہلے سے مختصر مدت کے لیے امریکہ میں مقیم ہیں۔ ان کے لیے تنازعات، قدرتی آفات یا دیگر حالات کی وجہ سے اپنے ملک جانا غیر محفوظ ہو سکتا ہے، اس وجہ سے ان کو یہ ویزا دیا جاتا ہے، لیکن اب یہی محسوس کیا جا رہا ہے کہ ان کی اس جو ہے حیثیت کو بھی ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے امریکہ میں۔ ناظرین مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچھ
کچل دیتا ہے فتنوں کو.